الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الیکشن سیل۔ ناظرین، آج الیکشن سیل میں ہم جن ٹاپکس پہ گفتگو کریں گے ان میں کافی اہم ٹاپکس ہیں۔ سب سے پہلے جو ٹاپکس ہے وہ یوٹیوبرز کا ہے۔ یوٹیوبرز کو ایف آئی اے نے کچھ نوٹسز ایشو کیے تھے، اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس چیز کا از خود نوٹس لیتے ہوئے ان سارے لوگوں کو سپریم کورٹ میں بلایا تھا۔ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کل پی ٹی آئی کی ریلی کی کال تھی پوری ملکی سطح پہ، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اسی سے ریلیٹڈ اور جتنے پولیٹیکل ٹاپکس ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اپنے رسپیکٹڈ گیسٹ سے ان کی آراء لیں گے۔ میرے ساتھ قاری راشد صاحب سینئر اینالسٹ، ان کے ساتھ سردار توقیر صاحب سینئر پروڈیوسر اور اینالسٹ موجود ہے۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ قاری صاحب، یہ جو یوٹیوبرز ہیں جو اظہار خیال کرتے ہیں، ان کو نوٹسز جاری ہوئے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آزادی اظہار رائے کا جو حق ہے وہ اگر پراپرلی قانون کے دائرے میں رہ کے اگر ایک بندہ دینا چاہ رہا ہے تو اس پہ قطعاً ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موتی، بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا، اور آج کل اس چیزوں کے اوپر بڑی بات چیت ہو رہی ہے۔ اظہار رائے کی آپ کو آزادی آپ کا آئین دیتا ہے، وہ آپ کے اوپر اس چیز کی کوئی قدغن نہیں لگاتا کہ آپ جو آپ کے دل میں آئے آپ کہنا چاہیں آپ کہہ نہ سکیں، لیکن یہاں پر کچھ سوسائٹی کے مینرز ہوتے ہیں، کچھ حدود اور قیود ہوتی ہیں۔ جو کہنے والے لوگ ہیں حقائق پر مبنی، آپ اگر کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے اور وہ اختلاف دیکھیں نا، اگر کسی کی مخالفت کی جائے تو مخالفت برائے اصلاح کی جائے، ایک تعمیری تنقید بھی ہونی چاہیے، مگر یہ جو تضحیک امیز رویہ جو اختیار کیا جاتا ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی فیملی میٹرز کو، کسی کی نجی زندگی کو، کسی کے مذہب کو، کسی کی ذات کو، پرائیویٹ لائف کو، اس کی پرائیویٹ لائف کو آپ متاثر کرتے ہیں اور آپ ایسی باتوں کے الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ تو کیا یوٹیوب یا دیگر میڈیمز جو ہیں، اگر اظہار رائے کی آزادی ہے تو کیا یہ کوئی سوچی سمجھی سازش تو نہیں ہو رہی کہ آپ کے اداروں کے خلاف ایک منظم گروہ یا ایک جتھا وہ لوگوں کا ذہن سازی کرے؟ یہی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ جس طرح پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھینا گیا تو سپریم کورٹ کے ججز کے نام لے کر، اور میں نے تو مختلف فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور مختلف جگہوں پہ ایسے فوٹوز بھی دیکھے ہیں کہ جن کو دیکھ کے بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ آنریبل ججز کی جو رسپیکٹ ہے وہ تو سب سے ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے۔ اس چیزوں کے اوپر بھی تھوڑا سا یوٹیوبرز کو بھی اور اسپیشلی ان لوگوں کو بھی کہ جن کے ہاتھوں میں یہ موبائل ہے، اس کے استعمال سے پہلے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سردار صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ فریڈم آف سپیچ پہ بات ہو رہی ہے جس پہ از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک بڑا اپلاڈیبل سٹیپ لیا ہے آج آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ انہوں نے بلایا ہے، صحافیوں کو بھی بلایا ہے، اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ صحافی اگر تعمیری تنقید کر رہے ہیں تو یہ تنقید ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ نوٹسز پہ انہوں نے بات چیت کی ہے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں ایک آدمی ہوں اور مجھ سے بارہا غلطی ہوگی اور میں غلطی کرتا رہوں گا کیونکہ میں ایک انسان ہوں، تو اس پہ تنقید ہو سکتی ہے۔ تو باقی جو ہے وہ آپ لوگ چیزیں دیکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں اظہار رائے پہ پوری طرح کی یعنی کہ پابندیاں تو ہیں، اس میں تو کوئی۔ اچھا، آزادی اظہار رائے پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ بین ہے؟ بالکل بین ہے۔ آپ کھل کے کسی کے ساتھ کسی پہ بات نہیں آپ کر سکتے۔ آپ اب دیکھیں نا، مجھے بتائیں نا، آج ارشد شریف کدھر ہے؟ وہ کیوں ہے؟ صابر شاکر کدھر ہے؟ سمیع ابراہیم کدھر ہے؟ محیط پیرزادہ کدھر ہے؟ ڈاکٹر محیط پیرزادہ وہ کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ وہ ایک صحافی ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی دہشت گرد تو نہیں تھے کہ ان پہ کوئی اشتہاری ہو گئے ہیں یا ایسی بات ہو گئی ہے۔ اب وہ کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں واپس آ رہے؟ اور ارشد شریف کے بارے میں جتنی سٹوریز آئی ہیں ہم نے میڈیا پہ دیکھی ہیں، تو اس پہ بھی تو سارا یہی بات ہے، ٹھیک ہے، 17 کے 18 ایف آئی آر اس پہ یہاں پہ ہوئی ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی ایف آئی آرز تھی کہ جو ملک کے مختلف طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے،
اب اگر وہ یہ بات ہو گئی تو ان ایف آئی آر کروانے والوں کو آپ نے کیوں نہیں آگے لایا کہ بھئی تم نے کیوں ایف آئی آر کروائی؟ ٹھیک ہے، بات ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. اگر وہ ارشد شریف اب اس دنیا میں نہیں ہے ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن اس بارے میں ایف آئی آر کرانے والوں کو بھی سامنے آنا چاہیے نا کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ اس نے زیادتی کیا ہے تو ایف آئی آر اس لیے. یہ کیا ہے؟ یہ اظہار رائے پہ قدغن نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ہم بات کر رہے دیکھیں کوئی بھی جو تذہیب کسی کی کرتا ہے سپریم کورٹ کے بارے میں، وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا قطغن ہے، اب فریڈم آف سپیچ پہ بھی ایک بڑی فائن لائن ہے، اس لائن کا بھی خیال کرنا چاہیے نا. دیکھیں ہم لوگ بہت سارے، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ایسی چیزیں بھی ہیں، ہم لوگ کسی پہ بھی کوئی بھی اٹھ کے بات کر دیتے ہیں، ہمارے پاس حقائق نہیں ہوتا. ہم سے مراد کہ ہماری سوسائٹی کا ایک ایلیمنٹ بتا رہا ہوں، ہم الزام تراشی کرنا اور جھوٹے الزام لگانا اور کسی کو کریکٹر اسیسینیشن کرنا یہ ایک عام معمول بن چکا ہے. تنقید ضرور کریں لیکن تنقید کے بھی پیرامیٹرز ہونے چاہیے نا. آپ نے ارشد شریف کی بات کی، آپ نے کچھ اور صحافیوں کا نام لیا، لیکن سردار صاحب اچھا یہ ہوتا کہ آپ اس چیز کی پھر ایک تاریخ کو دیکھیں نا. اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بات کی ہے اور وہ جو ہے اس کے علاوہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. کون کرے گا نیشنل کنسنسس؟ وہ لوگ کریں کہ جو لوگ جن کے پاس پاور ہے، جو ارباب اختیار ہیں، ان لوگوں کو کرنا چاہیے. اور کون کرے گا؟ بات تو ساری دیکھیں نا، جو ارباب اختیار ہے انہیں کی تو بات ہوتی ہے. جی میری تو بات نہیں، دیکھیں اب جس طرح جی میری بات سن لیں. میں یہ سمجھتا ہوں ایک نیچرل سی بات ہے نا کہ ارشد شریف 2 سال کے 1.5 سال رات کو بیٹھ کے وہ ان کی نواز شریف لوگوں کی، نون لیگ کی، وہ سارے کیس مقدمات، ان کی وہ جتنی ٹرانزیکشن پیسوں کی ہوتی رہی ہے، غیر قانونی پیسے، جو بھی اقدامات تھے وہ بیان کرتا رہا ہے. یہ بات صحیح ہے نا؟ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں نے سن لیا. ٹھیک ہے، پوری بات سن لیں. وہ بیان کرتا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نواز لوگوں نے، مریم نے، سب نے جن کے بھی خلاف وہ بات کرتے رہے، ان کو کورٹ میں کیوں نہیں اٹھا کے بلایا؟ بھائی تم رات کو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ، انٹرنیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو، آؤ کورٹ میں ذرا یہ ثابت کرو. قاری صاحب آپ کا اس پہ کیا موقف ہے جو سردار صاحب نے نقطہ اٹھایا؟ اور پھر قاری صاحب نے پھر آپ جب ہم تجزیہ نگار لوگ بھی بیٹھتے ہیں یا لسٹ بیٹھتے ہیں، ہم ایک دم کسی نہ کسی کو ہٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک، ایک کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے، پھر سب کو ہٹ کرنا چاہیے. ابھی انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کا ایک جتھا یا ایک وہ، ٹھیک ہے بالکل وہ بھی غلط ہے، اگر ان کے پیج سے ہوئے بالکل غلط ہے. جو نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا وہ بھی غلط ہے. ہاں نہیں، میں لیٹسٹ آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو مریم نے وہ تصویریں لگا کے تصحیح کی ہے، وہ کیا تھا پھر؟ یہ بتائیں گا قاری صاحب اس کا جواب. یہ آپ اس طرح کیا کریں، آپ مسلم لیگ نون کے کسی نمائندے کو بلایا کریں. نہیں میں کہہ رہا ہوں ہمارے لیے یا آپ اپنے ساتھ ٹیگ لگا لیں پی ٹی آئی کا، تو پھر آپ اپنی پارٹی کے اگینسٹ جو پارٹی کا ممبرز ہو اس کو لازمی بلائیں. میں یہاں پر ایز اے تجزیہ نگار بیٹھتا ہوں، میری کوئی ایفیلیشن نہیں. سردار صاحب بات سنیں، آپ نے 4 صحافیوں کا نام لیا، آپ نے آخر میں جا کے آپ سم اپ کر کے سم اپ اس طرح نہ کیا کریں کہ سب کو، پہلے ایک کی آپ تحقیق بن کے، آپ پارٹی بن کے بات کرتے ہیں، پھر بعد میں لپیٹے لیتے ہیں کہ جی سب کی بات کیا کریں. ایسے نہ کریں. نہیں ذرا سن بھی لیں، پلیز ذرا حوصلہ رکھیں. آپ ذرا حوصلہ رکھیں نا، میری بات سننے کا حوصلہ رکھیں. چلیں آپ ان کا نقطہ آنے دیں. نہیں آپ ان کا نقطہ آنے دیں. نہیں آپ ان کا نقطہ آنے دیں. آپ چلیں قاری صاحب کا نقطہ لے لیتے ہیں. قاری صاحب کا نقطہ لے لیتے ہیں. میرا دیکھیں، آپ نے اپنا نقطہ نظر دیا، آپ نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. یہ بڑا اچھا پروگرام ہے، بڑا خوشگوار ماحول میں ہوتا ہے. خیر ہے، برداشت اچھی چیز ہے، برداشت اچھی چیز ہے. سردار صاحب برداشت اچھی چیز ہے، قاری صاحب صبر و تحمل سے کرتے ہیں. جی میں توجہ چاہوں گا. جی میں ہوسٹ ہوں، آپ لوگ میرے سے ڈائریکٹلی مخاطب ہوں پلیز. سردار صاحب نے اپنا نقطہ نظر دیا، میں نے بڑے تحمل سے سنا. ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم ہے. اب سن لیں، ذرا حوصلہ رکھیں نا. آپ نے 4 صحافیوں کی بات کی، تو کیا پاکستان میں آپ کو 4 صحافی نظر آئے ہیں؟
آپ کو حامد میر کیوں نہیں نظر آیا؟ آپ کو طلعت حسین سید کیوں نہیں نظر آیا؟ آپ کو جاوید کیوں نہیں نظر آیا؟ جاوید چودھری کیوں نہیں نظر آیا؟ عمران ریاض میں بھول گیا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عمران ریاض دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں ارشد شریف نے جب فارن فنڈنگ کیس پہ پروگرام کیا، بالکل آپ کے علم میں ہے، بالکل آن دا ریکارڈ ہے، نیشنل مین سٹریم ٹی وی اسے نشر کر چکا ہے. تو جب ارشد شریف نے اسرائیل کی فنڈنگ کی، انڈیا کی فنڈنگ کی، وہ ثبوت سامنے میڈیا پہ لائے کہ یہ جو شوکت خانم کے نام پہ فنڈنگ لی گئی یہ پاکستان کے دشمن ممالک سے لی گئی، تو اس نے اس پہ بھی سٹوری کی. صافی اگر میں یہی کہہ رہا ہوں، مجھے یہ کہ بتائیں نا، عمران خان کے خلاف ریام خان نے کتاب لکھی، عمران خان نے کون سی عدالت میں سے بلایا؟ نہیں، وہ پرائیویٹ لائف ہے، وہ پرائیویٹ لائف ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر اس نے دیکھیں وہ پرائیویٹ آپ لائف نے ہے. ایک صحافی کسی کی تنقید کرتا ہے، آپ نے کہا اس خاتون کہ کا مریم نے کیوں نہیں بلایا، وہ تو آپ نے کہا شہباز شریف نے ٹھیک ہے بلانا چاہیے، لیکن یہاں پر یہ بات مت کریں. رات کو آپ کے نیشنل سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں پہ بات کرتے ہیں تو وہ ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں. اگر کوئی صحافی اپنا ویلاگ کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی ویلڈ پروف ہوتا ہے. تو اب یہ چیزیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم کسی کی شان کی یا کسی کو اٹھائیں کسی کو گرائیں، ایسا کام اب نہیں صاحب، چلے گا. میں نے تو اس پروگرام میں جو دیکھنے والے ہیں، وہ جو سوچ کو ہماری کو سمجھتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بیسیکلی ایک اچھا میسیج اور ایک پازیٹیو وے میں اس ملک کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اور اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں. بے شک ہم لوگوں کا یہ بیسیکلی مقصد ہے. خیر، انہوں نے اپنی ایک رائے دی تھی، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف رائے کا حق آپ کے پاس. اگر کہا تو آپ بولے میں نے کہا حق ہے آپ کا، دیکھیں آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے، مگر میں یہاں پر نہ تو پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرنے بیٹھا ہوں، نہ میں یہاں پہ پی ٹی آئی کا مخالف بیٹھا ہوں. میں یہاں پہ ایز اے تجزیہ نگار بیٹھوں گا، میری ذاتی رائے کچھ اور ہوگی، لیکن جو میں نے دیکھا ہے حالات سے، جو آبزرو کیا ہے، اس کو میں ایز اٹ از بیان کروں گا. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگے. اچھا، آگے چلتے ہیں. اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا وہ گفتگو ہماری ہوئی، لیکن اس پوائنٹ پہ ایک اگلا پوائنٹ ہے. ہماری سیاست میں پوری تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو لفظ لوٹا یوز ہوتا ہے سیاستدانوں کے لیے، آپ کو بھی پتا ہوگا. اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ ایک انسٹیٹیوٹ نے اس کو ایک ٹرمینالوجی دے دی ہے، اور ناظرین وہ ٹرمینالوجی ہے لوٹا ازم. ٹھیک ہے، اب یہ لوٹا ازم اگر ایک بندہ ایک پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آ رہا ہے یا نون لیگ میں جا رہا ہے، اس کی تھوڑی سی تاریخی پس منظر بتائیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوٹا ازم پاکستانی پولیٹکس میں تب ہی ہوتا ہے کہ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ طاقت کہیں پہ ملنے والی ہے تو سارے اس کی طرف مڑ جاتے ہیں؟ میں سردار صاحب آپ سے، بلکہ قاری صاحب آپ بتائیں اس پہ. جی سردار صاحب سے آپ نے پہلے ابتدا کی ہے، ان سے آپ نے پوچھا، ان سے نہیں. آپ اپنی رائے، ایک ہی بات ہے، آپ نے دیا اس کے بعد نہیں آپ بولیں گے. آپ دیکھیں جی، پروگرام میں ہوسٹ کر رہا ہوں نا، دیکھیں پروگرام میں ہوسٹ کر رہا ہوں، یہ میرا چھوٹا سا ایک رائٹ ہے کہ جی سر آپ نے ان سے کوشچن کیا، آپ ان سے رائے لیں، میں بھی اپنا اپینین. اگر کائنڈلی آپ پہلے دے دیں تو ہمارے لیے بڑی یہ زبردست بڑی جی. آپ اگر اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال مجھ سے ہی سننا چاہتے ہیں پھر اوپر سے لقمے نہ دینا. نہیں، میں نے تو کبھی لقمہ نہیں میں یہی دیا. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس کی ہسٹری میں دیکھیں، پاکستان کی سیاست ساری گھومتی اس لوٹازم کے گرد ہے. ہوا کا رخ دیکھ کر لوگ اپنے قبلے اور کعبے تبدیل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی ہزارے کی سیاست میں پہلی بار نہیں ہوا. آج جو لوگ آزاد امیدوار ہیں، آج جو لوگ کسی ایک پارٹی میں بیٹھے ہیں تو کل وہ کسی اور پارٹی میں تھے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پارٹی کو مشکل لمحوں میں چھوڑ کے ان کی پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے پارٹی وابستگیاں تبدیل کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو حالات مجبور کر دیتے ہیں. وہ جس مینوفیسٹو کو پڑھ کے آتے ہیں، وہ جس سلوگن کے پیچھے ان جماعتوں کو جوائن کرتے ہیں، جب ان جماعتوں کے اندر ان چیزوں کا فقدان دیکھتے ہیں، اظہار رائے، اگر ہم لفظوں میں تقریروں میں اپنی کوئی بات کرتے ہیں، پریکٹیکلی ہم کچھ ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ضمیر ہوتے ہیں، وہ ان جماعتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان جماعتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن لوٹا ازم کی بات آپ نے کی، اور یہ جو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے سے الیکشن کا سمبل چھینا ہے، تو یہ اس لوٹا منڈی کا اور ہارس ٹریڈنگ کا ایک بازار گرم کروائے گا. آپ کی الیکشن کے اندر جو آزاد لوگ جیتے ہیں، یہ لوگ جیت کے کیا جماعتوں کو جوائن نہیں کریں گے؟
ان کو اپنا وجود رکھنے کے لیے جماعتوں کو جوائن کرنا پڑے گا. 3 دن کے اندر اندر ہر آزاد امیدوار کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا پڑتا ہے, اور جو لوگ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں وہ انڈیپینڈنٹ بھی رہ سکتے ہیں. مگر آج اگر لوٹائزم کی بات ہوئی ہے تو کیا لوگوں کو نا اپنے ان نمائندوں پہ یقین نہیں ہے؟ اب دیکھیں, ایک جماعت ان کینڈیڈیٹ سے قرآن پہ حلف لے رہی ہے کہ آپ ایک شخص کے وفادار رہیں گے تب ہمارے ورکر آپ کو ووٹ دیں گے. اب اس سیاست میں جب قرآن اور مقدس ہستیوں کو لایا جائے گا تو وہ سیاست نہیں ہوگی, بلیک میلنگ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. سردار صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں لوٹائزم کو؟ سر جی, لوٹائزم اس میں اب 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کرپشن کا جس طرح سے قاری صاحب نے کہا ایک راستہ کھلتا ہے. یہ 1985 سے یہ کام شروع ہوا ہے جب نان پارٹی بیسڈ الیکشنز تھے. اس کے بعد سب سے زیادہ جو لوگوں نے چھوڑا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون متاثر ہوئی ہے اس لوٹائزم سے. اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ ڈیفیکشنز ہوئی ہیں. وہ انہی کے لوگ ہی تھے جو لوٹا کیے تھے نا. اچھا, اب ایک تو کرپشن یہاں سے شروع ہوتی ہے, ایک بات یہ ہے. دوسرا بات یہ ہے, آپ اس کو بھی نہ بھولیں کہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں جتنی بھی بنی ہوئی ہیں ان میں ڈکٹیٹرشپ ہے, ان میں ڈکٹیٹرشپ ہے. اب پی پی کے میں مثال آپ کو دوں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جی, انہوں نے جب بات کی ہٹ کے پارٹی کے اس کے مطابق, انہوں نے کہا نہیں تم نے یہ پارٹی کے آئین کے خلاف بات کی ہے, تم جو ہم کہیں گے وہ کرنا تھا, اس کو نکال دیا پھر اس پارٹی سے. اب دیکھیں اعتزاز احسن کیوں خفا ہے, لطیف کھوسر نکل گیا ادھر سے. نہیں, اعتزاز احسن راضی ہو گئے, لیکن بیچ میں کتنا ٹینیور ان کا رہا ہے. میرا مطلب ہے کہ پارٹیوں میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے جس کی وجہ سے یہ لوٹائزم جنم لیتا ہے. اب دیکھیں نا, موروثی سیاست پھر آپ کہیں گے اگر قاری صاحب نہ خفا ہوں تو میں کیوں خفا ہوں, مثالیں سب کی دینی پڑتی ہیں نا. تو کیونکہ ایک مثال ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے نہیں, بالکل آپ کا رائٹ ہے, آپ کی اوپینین, آپ اپنی اوپینین بالکل دیں. دیکھیں پی 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 میں ابھی مریم نواز تیار ہو رہی ہے, پی ایم ایل این میں, پی ایم ایل این میں حمزہ شہباز شریف تیار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں, بالکل فیکٹس ہیں. پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو, آصفہ بھٹو, یہ دونوں فلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں لانچ ہو رہے ہیں بلکہ. ٹھیک ہے, لیکن ادھر پی ٹی آئی میں دیکھیں تو کوئی بھی نہیں ہے, موروثی سیاست ادھر نہیں ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ چیئرمین بھی کسی گوہر علی خان صاحب ہیں, اپنی بہن کو بھی بنا سکتے تھے. خان صاحب اپنی بہن کو چیئرمین شپ بنا سکتے تھے نا اگر بنانا چاہتے, لیکن ان کا سارا بیانیہ ہی دم توڑ جاتا. اگر توڑ جاتا نہیں, یہی تو بات ہے نا کہ انہوں نے اپنے لفظ کی وہ تمہارا کا انہوں نے ان کو بنایا. ابھی دیکھیں یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ مجھے کچھ ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی میں کہ ظاہر خان صاحب کے بعد اگر کوئی ہے نہ ان کا بیٹا ہے کوئی سیاست میں ادھر, نہ کوئی اور ہے, ظاہر کسی اور میں آنا, یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن باقی جماعتوں میں جو بڑی جماعتیں ہیں, چھوٹی جماعتوں کی بات نہیں ہم کریں, جماعت اسلامی کی مثال اس میں سب سے بڑی مثال ہے کہ ان میں کوئی موروثی سیاست نہیں ہے. نہیں, ان کا پارٹی ڈسپلن کافی بہتر ہے. جی آپ کا, جی وہاں پہ دیکھیں آپ کو لوٹائزم بھی نہیں نظر آئے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس پہ سکتے ہیں جی, ان کا کوئی آدمی بیک کے دوسری پارٹی میں چلا بہت اصل میں یہ تاریخی طور پہ اس پہ تھوڑی سی ناظرین میں یہ بات کرنا چاہوں گا. اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ جس ٹائم اقتدار کی بات ہوتی ہے, جس کا ان لوگوں کو جس پارٹی کا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس پارٹی نے آگے آ کے اقتدار میں آنا ہے, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ وفاداریاں بدل لیتے ہیں. اگر آپ تاریخ اٹھا کے 1985 سے 2024 تک دیکھیں تو آپ کو یہ چیز بڑی نمایاں نظر آئے گی. تو میں یہاں پہ بات کرنے کا مقصد وفاداریاں بدلنا نہیں تھا, بات کرنے کا مقصد تھا کہ صرف پیسے والے لوگوں کے لیے سیاست کیوں ہے, جو نظریے کے ساتھ, جس میں قاری راشد صاحب کی بات کروں گا, یہ نظریے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ان کو اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے کی کیا قیمت چکانی پڑی ہے, ان کو پاکستانی سیاست نے کیا دیا ہے آج یہاں پہ. دیکھیں نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا, لیکن دوسری طرف پالیٹکس میں جہاں پہ پیسہ آ جاتا ہے لوگ اپنی وفاداریاں بھی بدلتے ہیں اور بڑی نمایاں پوزیشنز بھی حاصل کر لیتے ہیں. میری بات تھی میں ایک نقطے پہ بات کروں گا. سردار صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جماعتیں موروثی سیاست کی طرف نکل پڑ گئی ہیں, اور ایک ہم لوگوں نے جب
قاری صاحب بالکل ماروسی ختم ہے جماعتوں ٹائم کو کا. چھوڑ کے جب ہم نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا، ایک لومڑی کی خبر ہے وہ میں آخر میں بتا دوں. میں ایک یہ وہ آپ اصل میں دوسرا پروگرام بھی ہمارا آن ایئر ہوگا، اس میں آپ بتا سر اس دیجیے میں ضرور بتائیے گا. لیکن ایک چھوٹی سی بات کہ جب ہم لوگ ان ماروسی جماعتوں کو چھوڑ کے اس جماعت میں آئے تھے تو تبدیلی کے نعرے کے ساتھ آئے تھے. ہمارا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ عمران خان نے یہی کہا تھا کہ اپنے رہبر اپنے میثاق دیکھے ایز اے ہول پاکستان کو. تو عمران خان نے بھی انہی لوگوں کے بیٹوں کو ٹکٹ دیا، انہی لوگوں کو ٹکٹ دیا کہ جو ماروسی سیاست کے علم بردار رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے لوٹا ازم کو اس سے ماضی کی سیاست میں بھی اور آج فروغ دیا، ڈیفیکشنز ہو اور رہی حال میں ہیں بھی جو یہ پی ٹی آئی فروغ سے. دیا. یہ میں بالکل یہ بات سردار صاحب جو قاری صاحب کر رہے ہیں، رشتے کہاں سے لائیں پھر؟ سر فرشتے آپ ہیں، فرشتے آپ جیسے کئی ہوں گے. نہیں نظریاتی، سر پارٹیوں کے اندر نظریاتی لوگ، نظریاتی لوگوں کو اہمیت اس لیے نہیں دی جاتی کہ ان کی مالی حیثیت نہیں ہے. میں اپنے ناظرین اصل چیز پاکستان کی سیاست میں مالی حیثیت دیکھی جاتی ہے. موتیب میں اپنے جی ناظرین قاری صاحب بالکل ایک لمحہ ایک جی پلیز جملہ پلیز کہنے دیں. پلیز پلیز. یہ جماعتیں اگر ٹیلنٹ کی بات کرتی، کوالیفیکیشن کی بات کرتی، لیاقت کی بات کرتی، قابلیت کی بات کرتی، تو پچھلے الیکشن میں سردار صاحب جب پی ٹی آئی انٹرویوز کر رہی تھی تو ہزارہ کے اندر سے 2 کینڈیڈیٹ ایسے تھے کہ جن کی کوالیفیکیشن پورے پاکستان میں ایک نمایاں ان کی کوالیفیکیشن تھی. لیکن ان کو موقع نہیں ملا. ایک بندہ، میری بات جی سنیں، پروگرام کا وقت بالکل ختم. ایک بندہ آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر اشفاق تھا، جس کے مقابلے میں ایک سمپل میٹریکولیٹ شخص کو ٹکٹ دیا گیا. اور ایک شخص آپ کے ایبٹ آباد میں انٹرنیشنل ریکگنائز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، جس کے مقابلے میں ایک 3rd کلاس بی اے پاس کو ٹکٹ دے دیا گیا. اب میں اور کیا کہوں؟ بالکل بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نے اسی لیے یہ بولا ہے کہ پاکستان میں ایک اچھا سیاستدان پاورفل پوزیشن میں پہنچنے کے لیے مالی حیثیت دیکھی جاتی ہے. نظریاتی لوگ ہمیشہ سائیڈ لائنز پر جاتے ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.